یا وارث یا وارث یا وارث مدد۔ صلوات دائمون کے معنی نماز دائمی ہے۔ صلوات دائمون کے بارے میں قرآنی آیت ہے، ایسی نماز کو ترک وجود سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ مولانا روم علیہ الرحمہ کے اس مصرع سے روشن ہوتا ہے۔ نماز عاشقاں ترک وجود است۔ حضور سرکار وارث پاک اور صاحب عشق و فقر سے موصوف ہیں، اس لیے آپ کا وجود مسعود سراپا نور علی نور ہے۔ آپ کو ترک وجود میں کمال حاصل تھا۔ آپ کا نفس مردہ تھا، مردہ پر شریعت کا اجرا نہیں ہوتا ہے۔ از روئے شریعت آپ پر تارک نماز کا الزام وقتاً فوقتاً علماء ظاہر نے لگایا تھا، جو کسی بھی حالت میں درست نہیں تھا۔ حضور انور نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور بات ہے، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کر عاشق ہونا ممکن ہے، اور جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی ہے۔ عاشق کی سانس بلا کسب و ذکر عبادت ہے، عاشق غافل نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ عاشق کی یہی نماز اور یہی روزہ ہے۔ یہ ارشاد خود ایک سند ہے، یہ ارشاد اس نادر الوجود ہستی کے ہیں جو ذات، جو وارث پنجتن پاک، پیر عالی مقام، صحیح النسب سید اور فقیر لاسانی ہے۔ آپ کے ہر ارشاد قرآن شریف اور حدیث شریف کے موافق ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو آپ کے ارشادات کو سمجھنے کا شعور نہ ہو۔ صلوات دائمون وہ نماز ہے جس کی قضا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ حضور انور نے 4 عالموں سے ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حج و زکوٰۃ اس پر کب فرض ہے جو کچھ نہ رکھتا ہو۔ اگر تم شراب مجازی کے شکر کے قائل ہو تو لامحال ہے اس شراب حقیقی شکر کے بدرجہ اولی قائل ہونا پڑے گا۔ پھر کب شکر میں نماز و روزہ ہے؟ اور فرمایا علماء ظاہر کا عجب مذہب ہے، جو دیکھ کر سجدہ کرے اس کو تو کافر کہتے ہیں، اور جو بے دیکھے سجدہ کرے وہ مومن کہلائے۔ بلکہ حق یہی ہے کہ جو دیکھ کر سجدہ کرے وہی مومن ہے۔ اور فرمایا کہ مولوی صاحب نماز وہی ہے جو حضور قلب کے ساتھ ہو۔ یہ ارشاد حدیث شریف لا صلاۃ الا بحضور القلب کی شرح ہے۔ اور فرمایا نماز میں خشوع اور فرمایا نماز میں خضوع اور خشوع لازمی ہے، جس سے نماز واقعی نماز ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے، کیونکہ ایک قسم کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا جس کا خیال جس قدر پختہ ہوگا اسی قدر اس کو حضوری کا لطف حاصل ہوگا۔ اور نماز روح کی غذا ہے۔ اور فرمایا جس کو یقین ہوتا ہے کہ حالت نماز میں خدا مجھ کو دیکھتا ہے، اس کو ضرور مشاہدہ انوار الہی کا شوق ہو جاتا ہے، اور جس کا شوق کامل اور طلب پختہ ہوتی ہے اس کو ہر ذرہ میں محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور فرمایا نماز ضرور پڑھنا چاہیے، یہ نظام عالم ہے، اگر یہ چھوڑ دی جائے گی تو نظام عالم میں خرابی آ جائے گی۔ حضور ہر انسان درجہ بدرجہ اپنے درجے پر ہوتا ہے۔ ان میں کوئی شریعت کا پرستار ہے تو شریعت کی نماز پڑھتا ہے، کوئی شخص طریقت کا پرستار ہے، طریقت
کی نماز قائم کرتا ہے، کوئی شخص حقیقت کا پرستار ہے تو حقیقت کی نماز قائم کرتا ہے، اور کوئی شخص معرفت کا پرستار ہے تو معرفت کی نماز قائم کرتا ہے، کوئی شخص عشق میں گرفتار ہے تو عشق کی نماز قائم کرتا ہے۔ اقیم الصلاۃ کے معنی نماز قائم کرو، نماز کے معنی حاضری، حضوری اور دیدار ہے۔ عاشق جمال یار کو کعبہ بنا کر اس کے حسن کا تصور کرتا ہے، یہی تصور نماز ہے۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک انسان ہے۔ ان میں کوئی شخص عابد ہے، کوئی شخص زاہد ہے، کوئی شخص ذاکر ہے، کوئی شخص مخلص ہے، کوئی شخص عارف ہے، کوئی شخص عاشق ہے۔ مولانا و صوفی ہدایت اللہ صاحب وارثی حضور انور سے دریافت کیا کہ عاشقان صادق کی نماز پنجگانہ کے حقیقی صفات اور واقعی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مولوی صاحب، عاشقوں کا خیال در حقیقت ایک مقصود واحد ہوتا ہے، لیکن واردات قلبی کی وجہ سے ان کے جذبات کبھی مختلف بھی نظر آتے ہیں، اور وہ جاں بعض اکثر با اقتضاء احوال نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کی نماز کی وہ تعریف بطور کلیہ کے دشوار ہے، لیکن بلحاظ مدارج عاشقان الہی کے دو گروہ زیادہ مشہور ہیں، کیونکہ دونوں کے خیال اور مذاق میں بھی کچھ تفاوت ہے اور دونوں کی نماز میں بھی بظاہر تفریق ہے۔ چنانچہ ان خدا پرستوں میں ایک گروہ وہ ہے جس کے جملہ افراد شوق دیدار یار میں تعلقات موجودات سے دستبردار بھی ہوتے ہیں اور حال میں بکمال استقلال تسلیم شاہد غیبی کے پابند اور رضا مطلوب کے آگے سرنگوں بھی رہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ صاحب احتیاط قیود ظاہری کے ساتھ شروط معنوی کی بھی تعمیل کرتے ہیں۔ اسی نماز کی تعلیم بھی بارگاہ حضرت مرتضوی سے ہوئی اور ہوتی ہے، مگر یہ باطن اور مخصوص مشتاقین کو۔ دوسرے گروہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ یاد مطلوب و تصور مطلوب میں کامل محویت و مستقل استغراق ہونا اور اسی حال میں جینا اور اسی خیال میں مٹ جانا ان کے مشرب میں بفہوائے صلواتہم دائمون حقیقی پنجگانہ ہے۔ بقول مولانا روم، نماز عاشقاں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے پہلے اور بعد بھی شغل سلطان الاسکار کی جانب متوجہ رہتے تھے۔ بعثت کے پہلے آپ اخلاق محمودہ کی وہ مثال قائم کیا جن سے عربی بے حد متاثر ہوئے۔ بعثت کے بعد توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ کے احکام من جانب خدا آئے۔ بعثت کے پہلے آپ کی زندگی مکی ہے اور بعثت کے بعد آپ کی زندگی مکی و مدنی ہے۔ حدیث شریف، اساس الاسلام حبی و اہل اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، یعنی اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اصحاب صفہ کو جو تعلیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی ان پر وہ عمل کرتے تھے۔ اعتراض کرنے والوں کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ کو اپنے دل و نظر میں بسا لیا ہے۔ اصحاب صفہ جس چبوترے پر قیام فرماتے تھے وہاں
متوکلانہ مجردانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کے جانشین صوفیہ ہیں۔ صوفیہ مسلک میں مجاہدہ کے بعد مشاہدہ ہے، عاشقان کے مسلک میں وصل کے بعد فراق ہے۔ عشق و محبت تمام اخلاق محمودہ اور تمام اعمال حسنہ کی اصل ہے۔ انسان میں طالب الدنیا، طالب العقبیٰ اور طالب المولا ہیں۔ طالب الدنیا جاہل ہے، طالب العقبیٰ عاقل ہے اور طالب المولا عاشق ہے۔ ان میں ہر ایک کی نماز الگ الگ ہے۔ جس کو مولا کا دیدار نصیب ہوا ہے وہ عاشق ہے، یہی مومن بھی ہے۔ عاشق سرکار وارث پاک حضرت بیدم شاہ صاحب وارثی نے یہ کہا ہے: سامنے روئے یار ہو، سجدے میں ہو سرے نیاز، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو۔ سجدہ وہی سجدہ ہے، سر وہی سرفراز ہے، یار کے پائے ناز پر جس کی ادا نماز ہو۔ بیدم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر دم تصور رخ جانا نہ چاہیے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ سے لوگوں نے عرض کیا: قضیب البان نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کچھ نہ کہو، ان کا سر کعبے میں سجدے میں ہے۔ خدا طلبی کے طریقے یہ ہیں: شگل صوت سرمدی یعنی سلطان الاذکار، شغل صورت سرمدی یعنی شغل تصور یار، صورت محبوب کا تصور کیا کرو۔ حضور سرکار عالم پناہ نے فرمایا: ہمیشہ قلب میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ سجدہ کی حقیقت سے جو ناواقف ہے وہ نماز کی حالت میں اپنے خیال کو مصلی پر ٹھہرا نہیں پاتے ہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ کے وقت نظر جہاں ہونی چاہیے وہاں نہیں ہوتی ہے۔ بوقت سجدہ ہر عضو قبلہ کی طرف ہو اور سجدہ میں ہو۔ خیال اور نظر کی پکڑ ہے، ان کی درستگی ضروری ہے۔ اہل تصور بوقت تصور یار کی صورت پر خیال اور نظر کو ٹھہراتے ہیں۔ حضرت بیدم شاہ وارثی جوش محبت میں یہ کہا ہے: معترض ہوں تو بھلا سے ہوں شریعت والے، تم کو خدا کہتے ہیں یار محبت والے۔ حضور سرکار وارث پاک نے فرمایا: یار کا تصور عاشق کی زندگی اور فرما عاشق کا وظیفہ ذکر یار ہوتا ہے، اور فرما عاشق کا ایمان رضائے یار، اور فرمایا عاشق سرکار وارث پاک حاجی اوغر شاہ صاحب وارثی نے یہ کہا ہے: نماز اپنی ہے بس تیرا تصور، تمہارے واسطے رونا وضو ہے، تصور میں صورت قائمی ہے، تصور پیر کامل سے ملتا ہے۔ نماز کو سمجھنے کے لیے واقعہ معراج النبی کو ہوش گوش سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ نماز آفاقی اور نماز انفسی سمجھ میں آ جائے۔ سیر آفاقی اور سیر انفسی معراج النبی کے واقعے میں پیش آئی ہے، جو اختصاراً بیان کیا جا رہا ہے۔ خیال کی حد سدرۃ المنتہا ہے، جلوے کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ قرآن شریف میں ہے۔ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔
وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، وہاں سے سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے، وہاں اللہ پاک کی نشانی کا مشاہدہ کیا، آپ رف پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا سے عرش الہی تشریف لے گئے، آپ کے رب نے آپ سے ملاقات کی، دونوں ہستیوں نے ایک دوسرے کا دیدار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رانی فقد رأى الحق، یعنی جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ الصلاۃ معراج المومنین، یعنی مومنوں کی معراج نماز ہے، نماز کے معنی دیدار، حضوری اور حاضری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ہیں، آپ نے فرمایا رأیت ربی بعین انی فی قلبی احسن صورت، یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے قلب کے اندر اپنی آنکھوں سے اپنی حسین صورت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا جلوہ ہیں۔ آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ بندہ سے مراد جسم میں روح ہے، مسجد اقصی سے مراد وہ جگہ جہاں ذات ہی ذات ہے۔ معراج کی رات ذات خدا اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا دیدار کیا ہے۔ اسرا سے مراد سیر ہے، اللہ پاک نے آپ کو اپنی پوری سلطنت کی سیر کرائی اور سیر کے دوران نشانیاں بھی دکھائی۔ سیر نور محمدی میں اپنی سیر اور اپنی پہچان ہے، جسامت کے اعتبار سے عرش الہی تمام اجسام سے بڑا ہے اور آپ کے جسم سے چھوٹا عرش الہی ہے۔ حدیث قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، یعنی مومنین کے قلوب عرش الہی۔ حدیث قلب الانسان بیت الرحمن، یعنی انسان کا دل رحمان کا گھر ہے۔ نماز رحمانی خانہ خدا میں ادا ہوتی ہے، نماز آفاقی میں خیال کی معراج ہے، نماز انفسی میں سانس کی معراج ہے۔ حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا سینے میں جو سانس چلتی ہے بس یہی ذات ہے، تصدیق مشکل ہے۔ اور فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، جو سمجھ گیا تصدیق ہو گئی۔ اور فرمایا نماز روزہ اور چیز ہے، تصدیق اور چیز، اگرچہ تصدیق معنی صلات نہیں مگر حالت ضرور قابل لحاظ ہے۔ اور فرمایا جس شخص کا دل اللہ کے ذکر سے شگفتہ ہو اور دنیا کے ذکر سے افسردہ ہو تو سمجھ لو اس کا خیال پختہ ہے۔ اور فرمایا جب انسان یقین کامل کے ساتھ ایک صورت کو مضبوط پکڑ لیتا ہے اور بجائے تذبذب اور تردد کے خیال میں سکون اور یکسوئی ہو جاتی ہے، جس کو اصلاح صوفیہ میں تصدیق کہتے ہیں، تو طالب راہ خدا کو اسی صورت میں صدی یعنی تجلیات انوار الہی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس لیے تصدیق ایسا رفیع المرتبت مقام جو بارگاہ عزی سے مقربین خاص کو تفویض ہوتا ہے، اور اس حالت قلبی کو ابو علی شاہ نے خیال پختہ کردن کار مردان است سے تعبیر کیا ہے۔ بس جب تک خیال کو اطمینان اور استقلال نہیں ہوتا، اسرار الہی سے باخبر ہونا محال ہے۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔